سمیع اللہ صاحب، میں ہاکی کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرے کھلاڑیوں کے لیے بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا کرکٹ سارا پیسہ لے جاتا ہے، کسی اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اب جو یہ سکینڈل سامنے آیا ہے، اماد بٹ صاحب کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا ہے، اور جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے ماحول میں ہاکی کے پلیئرز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے سر۔ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے سمیع اللہ صاحب؟ بالکل جمالی، بڑی مہربانی، آپ نے بلایا اور اس وقت بلایا جبکہ پاکستان کی ٹیم ابھی آئی۔ آپ نے وہ جو ویڈیو ہوئی وائرل، میں نے بھی دیکھی، بہت زیادتی ہے، اور پچھلے 15 سال سے ان کھلاڑیوں کے ساتھ یہی زیادتی ہو رہی ہے، اور میں مسلسل، آپ بھی کہتے رہتے ہیں اور میں بھی آپ کے چینل سے کہتا رہتا ہوں کہ کوئی حکومت پاکستان کچھ موومنٹ کرے، کچھ بہتری کی طرف قدم اٹھائے، کوئی اچھے لوگ لے کے آئے۔ پیسے اتنے ہی مل رہے ہیں لیکن وہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہے، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹ تو خود بخود چل رہی ہے، اس کے فائنانسز ٹھیک ہیں، تو ہاکی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل دنیا میں پرو لیگز ہو رہی ہیں تو اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اس پہ پیسے ہیں، بشرطے کہ لوگ اچھے ہوں، پرفارمنس اچھی ہو، دنیا میں ریٹنگ اچھی ہو، تو سب چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں۔ پرابلم کیا ہے ہاکی میں؟ گلیمر نہیں ہے، کچھ ششکا نہیں ہے، پرابلم کیا ہے ہمیں ہاکی سے سمیع اللہ صاحب؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارا تو قومی کھیل ہے۔ جی بالکل، سب سے جو مین ایشو وہ ہے کہ اوپر جو لوگ ہیں، ہیڈ آف افیئرز جو یہ رن کر رہے ہیں، یہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہیں اور دوسری ہاکی ایسوسی ایشن ہے، جہاں بڑے بڑے ریٹائرڈ افسر بڑی بڑی تنخواہوں پہ آ جاتے ہیں، لیکن کھلاڑیوں کو ہوٹل کے پیسے نہیں ملتے ہیں، تو کیا ہم کیوں نہیں پاکستان سپورٹس بورڈ سے نجات حاصل کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں اسکواش ایسوسی ایشن کو صحیح کر سکتے؟ مجھے جہانگیر خان یاد آ جاتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی اسکواش کی ایسوسی ایشن مجھے صدر بنانے کو تیار ہے، ہماری اسکواش کی ایسوسی ایشن مجھے صدر نہیں بنانا چاہتی، کیونکہ میں کام اچھا کروں گا، پیسے نہیں کھاؤں گا، رشوت نہیں دوں گا۔ آپ کی اس نیپوٹزم کے اوپر کیا رائے ہے؟ اس کرپشن کے اوپر کیا رائے ہے؟ جمالی، اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ہے، اور منسٹری جو آئی پی سی منسٹری ہے اس کا آپس میں کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے، جو سیکرٹری ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کے وہ اپنا ہاکی کا کیس پرسو کر سکیں۔ یہ بھی حکومت پاکستان نے ان پہ ترس کھا کے پیسے دیے تاکہ آپ خرچ کریں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو وہاں جا کے کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا، اور کھانے جو ہے وہ سمیع صاحب آپ کی بہت ساری دوستیاں ہیں، آپ لیجنڈ ہے پاکستان کے، کوئی کرکٹ کا کھلاڑی اپنے برتن اور اپنے کپڑے دھوئے گا؟ اس طرح ٹور پہ کرکٹ کا ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا ہے، اپنے کپڑے اور برتن دھو رہا ہوگا وہ؟ بالکل، آپ ٹھیک کہتے، کبھی نہیں کرتے۔ وہ تو فیملیز کی بھی اجازت ہے، وہاں فیملی بھی لے کے جاتے ہیں وہ، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کرکٹ جو ہے اوور آل تو 11 ممالک کھیلتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بعض نیپال بھی ملا دیا اس میں، اور آئرلینڈ ملا دیا، اسکاٹ لینڈ ملا دیا، تو 20 دنیا کی ٹیمیں، جبکہ ہاکی جو ہے 115 ممالک کھیلتے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اچھی اگر اوپر قیادت ہو، رزلٹ اچھے دے اور ڈومیسٹک اسٹرکچر اچھا کرے، تو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان پہلے 5 میں آ سکتا ہے، اور اس 5 کے بعد کسی بھی وقت وہ پاکستان جو ہے 1 یا دوسرے نمبر پہ آ سکتا ہے، بشرطے کہ اوپر لوگ ٹھیک ہوں اور حکومت پاکستان ان کو سپورٹ کرے۔ ایک بات بتائیں سمیع اللہ صاحب، کرکٹ کے اندر اتنا سپورٹ کیا گیا، اتنا پیسہ لگایا گیا، پھر بھی آپ ٹیم کا حال دیکھیں، پرابلم ایک ہی ہے کہ پرچی پہ جب تک فیصلے ہوں گے، میرٹ کا قتل عام ہوگا، ڈومیسٹک کا نظام نہیں ہوگا جہاں سے ایک اچھا کھلاڑی اوپر آ سکے میرٹ کے اوپر، تب تک تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا سر۔ اب مجھے آپ بتائیے، ہاکی کو گراؤنڈ ہم کس طرح آباد کریں گے؟ میرے بچپن میں تو ہاکی کے گراؤنڈ بھرے ہوئے ہوتے تھے، ہر گھر میں ہاکی ہوتی تھی، آج آپ مجھے بتائیے ہاکی کا حال کیا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ دیکھیں، اسکول کالج میں ہاکی اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بگ سیریز نہیں لے رہا، ود ایشیا ہم 3-4 نمبر پہ گھوم رہے ہیں، تو کون ہاکی کھیلے گا؟ لیکن میں جیسے ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر ہم ڈومیسٹک اسٹرکچر ٹھیک کریں، اور اسٹرکچر ٹھیک کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بہت ساری جگہوں پہ ٹورنامنٹس ہوئے، کلب گیمز ہوئی، تو وہاں پہ ہاکی کھیلی جا رہی ہے۔ صرف جو ایک فرق ہے ان کی گرومنگ، مینٹلی اور فزیکل جو ان کی فٹنس، وہ بہت سخت۔ ہم کس لیول پہ آ کے ہاکی کے دشمن بنے ہیں سمیع اللہ صاحب؟ وہ کون سا سال تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہاکی کا قتل عام کیا جائے گا، اور کیوں؟ یہ آج سے 18 سال پہلے جب ایک بالکل میڈیوکر قسم کے لوگ اوپر آئے، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اچھے کھلاڑی تھے ان کو باہر نکالنا شروع کر دیا، اور جو اچھے آرگنائزرز تھے ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، اور انہوں نے 3 فیڈریشن بنا دی ایک شہر میں۔ اب تیسرے نمبر کے جو آدمی جس کی کوئی سے نہیں ہے، ان کو اوپر لے کے آئے، تو اس سے اتنی بگاڑ پیدا ہوئی، اور اس میں حکومت پاکستان نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات اس وقت ہم پاکستان جس طرح سمیع اللہ صاحب کرکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نان کرکٹر
پی سی بی کو ہیڈ کر رہا ہے. کیا ہاکی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہاکی کے لیجنڈز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ریٹائرڈ افسر ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں جو طارق مسعودی بگٹی ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن، شاید انہوں نے جوانی میں ہاکی شاید کھیلی. سمیع اللہ صاحب، میں ہاکی کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرے کھلاڑیوں کے لیے بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا کرکٹ سارا پیسہ لے جاتا ہے، کسی اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اب جو یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے، عماد بٹ صاحب کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا ہے، اور جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کے ماحول میں ہاکی کے پلیئرز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے. سر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے سمیع اللہ صاحب؟ بالکل جمالی، بڑی مہربانی، آپ نے بلایا اور اس وقت بلایا جبکہ پاکستان کی ٹیم ابھی آئی. آپ نے وہ جو ویڈیو ہوئی وائرل، میں نے بھی دیکھی، بہت زیادتی ہے، اور پچھلے 15 سال سے ان کھلاڑیوں کے ساتھ یہی زیادتی ہو رہی ہے. اور میں مسلسل، آپ بھی کہتے رہتے ہیں اور میں بھی آپ کے چینل سے کہتا رہتا ہوں کہ کوئی حکومت پاکستان کچھ موومنٹ کرے، کچھ بہتری کی طرف قدم اٹھائے، کوئی اچھے لوگ لے کے آئے. پیسے اتنے ہی مل رہے ہیں لیکن وہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہے. اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹ تو خود بخود چل رہی ہے، اس کے فائنانسز ٹھیک ہیں، تو ہاکی بھی ہو سکتی ہے. آج کل دنیا میں پرو لیگز ہو رہی ہیں تو اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اس پہ پیسے ہیں، بشرطے کہ لوگ اچھے ہوں، پرفارمنس اچھی ہو، دنیا میں ریٹنگ اچھی ہو، تو سب چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. پرابلم کیا ہے ہاکی میں؟ گلیمر نہیں ہے، کچھ ششکا نہیں ہے، پرابلم کیا ہے ہمیں ہاکی سے سمیع اللہ صاحب؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارا تو قومی کھیل ہے. جی بالکل، سب سے جو مین ایشو وہ ہے کہ اوپر جو لوگ ہیں، ہیڈ آف افیئرز جو یہ رن کر رہے ہیں، یہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہیں اور دوسری ہاکی ایسوسی ایشن ہے، جہاں بڑے بڑے ریٹائرڈ افسر بڑی بڑی تنخواہوں پہ آ جاتے ہیں لیکن کھلاڑیوں کو ہوٹل کے پیسے نہیں ملتے ہیں، تو کیا ہم کیوں نہیں پاکستان سپورٹس بورڈ سے نجات حاصل کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں اسکواش ایسوسی ایشن کو صحیح کر سکتے؟ مجھے جہانگیر خان یاد آ جاتے ہیں سر. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی اسکواش کی ایسوسی ایشن مجھے صدر بنانے کو تیار ہے، ہماری اسکواش کی ایسوسی ایشن مجھے صدر نہیں بنانا چاہتی کیونکہ میں کام اچھا کروں گا، پیسے نہیں کھاؤں گا، رشوت نہیں دوں گا. آپ کی اس نیپوٹزم کے اوپر کیا رائے ہے؟ اس کرپشن کے اوپر کیا رائے ہے؟ جمالی، اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ہے، اور منسٹری جو آئی پی سی منسٹری ہے اس کا آپس میں کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہے. جو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے، جو سیکرٹری ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کے وہ اپنا ہاکی کا کیس پرسو کر سکیں. یہ بھی حکومت پاکستان نے ان پہ ترس کھا کے پیسے دیے تاکہ آپ خرچ کریں. وہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو وہاں جا کے کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا اور کھانے جو ہے وہ سمیع صاحب آپ کی بہت ساری دوستیاں ہیں، آپ لیجنڈ ہے پاکستان کے. کوئی کرکٹ کا کھلاڑی اپنے برتن اور اپنے کپڑے دھوئے گا اس طرح ٹور پہ کرکٹ کا ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا ہے؟ اپنے کپڑے اور برتن دھو رہا ہوگا وہ؟ بالکل، آپ ٹھیک کہتے، کبھی نہیں کرتے. وہ تو فیملیز کی بھی اجازت ہے، وہاں فیملی بھی لے کے جاتے ہیں وہ، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کرکٹ جو ہے اوور آل تو 11 ممالک کھیلتے ہیں. انہوں نے ان کو بعض نیپال بھی ملا دیا اس میں، اور آئرلینڈ ملا دیا، اسکاٹ لینڈ ملا دیا، تو 20 دنیا کی ٹیمیں، جبکہ ہاکی جو ہے 115 ممالک کھیلتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اچھی اگر اوپر قیادت ہو، رزلٹ اچھے دے اور ڈومیسٹک اسٹرکچر اچھا کرے، تو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان پہلے 5 میں آ سکتا ہے، اور اس 5 کے بعد کسی بھی وقت وہ پاکستان جو ہے 1 یا دوسرے نمبر پہ آ سکتا ہے.